السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2، پارہ 3، آیت 266 یعنی 266 کو لے کر۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ یہیں تک، اور یہ تیسرے پارے کا چوتھا رکوع۔ چلے اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ان تکون۔ اخفاء حقیقی کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے ان تکون واو مدہ لہو، الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے جنہ، نون مشدد ہے، جنت تم، یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس کے بعد نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے نون ہے۔ جنت من نخیل، من یہی نخیل، خیل خا کو پور پڑھیں گے اور یا ساکن سے پہلے خا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اور اس کے بعد پھر تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے نخیل وَأَعْنَابٍ تَجْرِي، اعناب تجری، اخفاء حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، یا ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے میں، یہاں بھی اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے۔ حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے جہاں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 حروف آئیں گے تو وہاں ناک میں آواز کو چھپا کر لے جائیں گے۔
من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. انہار اظہار حلقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپائیں گے نہیں، اس کو ظاہر کر پڑھیں گے. انہار نہیں پڑھیں گے، انہار. ہار کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور را کو پر پڑھیں گے. کیوں؟ وقف کی صورت میں یہ را پر پڑھی جائے گی، وصل کی صورت میں بھی یہ را پر پڑھی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وقف کی صورت میں را ساکنہ ہو جائے گی، اس سے قبل زبر آ جائے گا، اور وصل کی صورت میں را کے اوپر پیش رہے گی. لہو الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے، فیہا یا مدہ، میں اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے. ثمرات کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ. صاد کو پر پڑھیں گے، بہو الکبر، وا کو پر پڑھیں گے، وَلَهُ الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے، ذُرِّيَّہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ضاد ہے، یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے. ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ضاد کو پر پڑھیں گے، اور مد متصل ہے. یہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے، یعنی 2 الف سے لے کر 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے، ایک الف نہیں پڑھیں گے اس میں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. صاد کو پر پڑھیں گے، بہا اعصار، یہاں مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے. فَأَصَابَهَا الگ کلمہ ہے، اعصار الگ کلمہ ہے، اور وقف کی صورت میں یہ را پر پڑھی جائے گی، لیکن ہم اس کو ملائیں گے تو یہاں اخفا حقیقی ہو جائے گا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. فیہ یا مدہ نار فاحترقت، یہاں بھی اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے. فاحتر وا کو پر پڑھیں گے، قط. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. كذا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یبین اللہ، اللہ کے کلام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا کلام پر پڑھا جائے گا. لکم الآیات دونوں جگہ کھڑا زبر ہے. لعلکم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی. تتفکرون را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پر پڑھی جاتا، اور وقفہ کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ وہی کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو تو وہ مد عارض وقفی ہوتا ہے. چلے ایک مرتبہ اس کو وطن پڑھتے ہیں. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ را کو پر پڑھ رہے ہیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.